السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم کوئی میڈیکل ڈسکشن نہیں کریں گے، کسی اس طرح کے ٹاپک پہ ڈسکشن نہیں کریں گے۔ آج ایک بڑا جامع سا ٹاپک ہے اپریسیشن اور اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس۔ اب دیکھیں، ایک تو جب انسان کچھ بھی کرتا ہے نا، اس کو اور کسی چیز ہماری ہیومن نیچر ہے، ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کسی چیز کے عوض کر رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ دل کی خوشی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، آپ کو اس سے دل کی خوشی ہوتی ہے، وہی آپ کی آپ خود کو اپریشیٹ کر رہے ہیں نا، آپ کے دل کو خوشی ہو رہی ہے، آپ کا دل خوش ہو رہا ہے اس چیز سے، یہ ایک اپریسیشن ہے، اٹس اے کائنڈ آف اپریسیشن۔ اس طرح ڈفرینٹ ٹائپس کی اپریسیشن ہوتی ہے، اور یہ ضروری کیوں ہے؟ اب کبھی کبھی جیسے ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کوئی کام، مگر ہمیں وہ کرنا پڑ جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے عوض کچھ بھی نہیں ملے گا، مگر پھر بھی ہمیں کرنا ہے، تو پھر بھی ہمارے دل میں یہ امید ہوتی ہے کہ چلو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمیں اس پہ شاباشی ہی مل جائے گی۔ ہمیں جو بھی ہم سے کام کرا رہے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے سبلنگز، ہمارے پیرنٹس، ہمیں اپریشیٹ ہی کر دیں گے۔ مگر وہ اپریسیشن جب نہیں ملتی تو اسی ٹائم پہ دل میں بیزاری سی آتی ہے۔ یہی وہ ٹائم ہے جب آپ کا دل پھر بیزار ہونے لگتا ہے، آپ جو پھر چیزیں کرنا چاہتے بھی ہو نا، آپ وہ بھی نہیں کرتے کہ اس کو کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپریسیشن کو اپنی کمزوری، اپنی ویکنس بنا لیں، مگر ہر کسی کو کسی نہ کسی جگہ پر اپریسیشن کی ضرورت پڑتی ہے، بے شک وہ ماں باپ ہوں، بے شک وہ بچے ہوں، بے شک وہ ٹیچرز ہوں، بے شک وہ اسٹوڈنٹس ہوں۔ ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ ایک حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ اب حوصلہ افزائی اکثر، اب دیکھیں، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ ہم اگر کسی کی حوصلہ افزائی کر دیں گے تو ہمارا کیا جا رہا ہے؟ نہ ہمارے پیسے جا رہے ہیں، نہ ہمارا وقت جا رہا ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی کام لیا ہے، آپ کی بہن سے آپ نے کام لے لیا، آپ کی دوست سے، آپ اس کی 2 لفظ بول دو، ہاں یہ تم نے اچھا کیا، میں تمہارے کام سے خوش ہوا، اس سے اس کا دل بھر جائے گا، اس کا کام کرے، اس کا دل کرے گا کہ وہ اس کام کو دوبارہ کرے، اور وہ مایوس نہیں ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کی، میں نے سب کچھ کیا، مجھے اس کے بس کچھ بھی نہیں ملا، اور ایٹ لیسٹ مجھے یہ اپریسیشن تو ملی ہے، حوصلہ افزائی تو کی ہے میری، اس سے اس کا دل بھر جائے گا، اور وہ اس ڈپریشن والی اسٹیٹ میں یا اسٹریس میں نہیں آئے گا۔ اب اسی طرح ایک چھوٹے سے بچے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے 6-7 سال کا، اس نے کوئی کام کیا، اب بڑوں کے نظر میں وہ کام بے شک چھوٹا سا ہو، اس نے کچھ ڈرا کر لیا اچھا، مگر اسے وہاں پہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو سب کر سکتے ہیں۔ یہاں سے اس کے اندر ایک بات آنی شروع ہو گئی کہ لوگ برے ہیں، اس کے دل میں نفرت سی آنی شروع ہو گئی کہ لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں، آپ کو کسی چیز پہ سراہا نہیں جاتا تو آپ کو اس بات سے، آپ اس روٹ کاز میں نہیں جاتے کہ کیوں نہیں مجھے سراہا جا رہا ہے، یا اس طرح آپ کو وہ انسان برا لگنے لگ جاتا ہے جس نے آپ سے وہ کام کہا تھا، یا آپ سے کوئی ٹاسک کمپلیٹ کرنے کو کہا تھا، اور اس کے بعد اس نے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے۔ اس طرح آپ کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ بچہ ہے، اس نے یہ کام کیا تھا، کسی نے اسے اپریشیٹ نہیں کیا بھی ہے اگر کسی نے، تو اگلے نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں تم اتنی اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، وہ بچہ بڑا ہوا، اب اس نے کچھ اسکول کالج میں اس نے اچھے مارکس لیے، اور یہ وہ، یہاں پر بھی اس کا اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اسے الٹا دبا دیا گیا کہ تم اچھے نہیں ہو، اور تم سے نہیں ہو پائے گا، اور آگے تم اس کو الٹا ڈیموٹ کیے گئے، اور اسے وہ نہیں اپریشیٹ نہیں کیا۔ اس کا دل اور زیادہ اداس ہونے لگا، اور اب اس سٹیج پہ جب اس کی فیملی ہی اسے اپریشیٹ نہیں کر رہی، اس کی فیملی اسے پیار نہیں دے رہی، اس کی فیملی اسے اٹینشن نہیں دے رہی نا۔ اب دیکھیں، کوئی بھی ایک ایگزامپل پہلے سمجھیں، پھر آگے سینیریو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ ایک سائنٹیفک سی ایگزامپل ہے، تھوڑی سی میڈیکلی بھی چلی جائے گی۔ تو اب
آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ کو کسی وائٹامن کی، وائٹامن B12 کی، وائٹامن D کی، کسی بھی وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے. اب ہو گئی ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایکسٹرنلی کوئی ٹیبلٹس وغیرہ کوئی سپلیمنٹس پرسکرائب کرے گا جس سے آپ کی وہ کمی دور ہو جائے. آپ کا ڈاکٹر آپ کو کبھی بھی سپلیمنٹس یا پھر اس طرح کی چیزیں جب تک پرسکرائب نہیں کرے گا جب تک آپ کے اندر اس چیز کی ڈیفیشنسی، اس چیز کی کمی نہ ہو. اب یہی سب ہم انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم انسان جو ہے نا، جب تک ہمارے گھر والے ہمارے لیے کافی ہوتے ہیں نا، ہمارے گھر والے ہمیں وہ پیار، وہ توجہ، وہ اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، تب تک ہم کسی بیرونی ذرائع کی طرف نہیں جا رہے ہوتے اپنی ڈیفیشنسی پوری کرنے کے لیے. یہ جو کانفلکٹس آتے ہیں نا، یہ تبھی آتے ہیں جب ہم گھر والے ہمیں وہ اٹینشن، ہمیں وہ پیار، ہمیں وہ اعتبار نہیں دے پا رہے ہوتے نا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. پھر باہر والا کوئی 2 میٹھی باتیں کرے، 2 اچھی باتیں کرے، وہ بہت اچھا لگنے لگتا ہے، کیونکہ وہ بندہ، وہ بچہ گھر میں یہ سب دیکھ رہا ہے کہ مجھ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے، مجھ سے کوئی پیار نہیں کر رہا ہے، مجھ پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. تو یہ سب چیزیں باہر والوں کی طرف مائل کر دیتی ہیں بچوں کو. اب باہر کی طرف وہ مائل ہو گیا بچہ یا پھر بچی. اب جب مائل ہو گیا، بے شک وہ اگلا انسان اچھا ہے نہیں ہے، اس بچے کو اس وقت وہ بہت اچھا لگ رہا ہوگا. وہ کیونکہ دل سے نہیں سوچ رہا، دماغ سے نہیں سوچ رہا ہوگا، وہ دل سے سوچ رہا ہوگا. وہ نہیں سوچ رہا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ انسان مجھ سے فائدہ اٹھا رہا ہے. نہیں، وہ یہ سوچ رہا ہوگا میرے گھر والے تو ایسے ہیں، وہ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، یہ مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، یہ مجھ سے پیار کر رہا ہے. وہ مجھے توجہ نہیں دیتے، یہ مجھے توجہ دے رہا ہے، میری بات سن رہا ہے. یہ باتیں اس بچے کو اس اسٹرینجر کی طرف اٹریکٹ کر دیں گی. اب وہ بچہ اس سے اٹریکٹ ہو گیا، اب کہیں گھر والوں کو پتہ چل گیا تو گھر والے اس موقع پر بھی اسی بچے کو برا بھلا کہیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا، ہماری تربیت میں کیا کمی تھی، یہ تھا وہ تھا. اس طرح کی باتیں کر کے اس وقت بھی وہ بچے کی تذلیل کر دیں گے، نہ کہ وہ بچے کی بات سمجھیں گے. اب یہی ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اگر کوئی بگڑ گیا ہے، کوئی کسی بری عادت میں چلا گیا ہے، کوئی غلط کام کرنے لگا ہے، تو اس میں غلطی اس کی سراؤنڈنگز کی بھی ہے، اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے. اب یہ بچہ بچپن سے ڈپرائیوڈ تھا نا، اسے بچپن سے پیار ملا، اسے ہر چیز پر ڈی موٹیویٹ کیا گیا، اس کی اپریسیشن نہیں کی گئی، اسے ہر جگہ تذلیل اس کی ہوئی. اب ایسے میں جب اسے کوئی باہر والا آ کے انسان ملتا ہے اور وہ اس سے اتنی اچھی باتیں کرتا ہے، اس سے پیار سے بات کرے گا، اس کی بات سنے گا، اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اگلا انسان برا ہی ہوگا، مگر اکثر ایسے انسان برے ہی نکلتے ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں بچوں کا. مگر یہ بات اس وقت بچہ اتنا میچور نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی ایموشنل ڈیمیج ہوا ہوتا ہے اس کو، کیونکہ اس کے پیرنٹس جن کے ساتھ وہ بچپن سے رہا ہے، اس کے سبلنگز، اس کے فرینڈز وغیرہ، وہی اسے نہیں سمجھ پا رہے، وہی اسے رانگ ایڈ کر رہے ہیں، وہی اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسے سراہ نہیں رہے. تو یہی سارے فیکٹرز ہیں جو اس بچے کو ادھر مائل کر دیتے ہیں، کہیں اور باہر کی طرف. تو اس لیے تھوڑی سی اپریسیشن، تھوڑا سا پیار اور تھوڑی سی اٹینشن، نہ ہر کسی کے لیے، بچہ ہو یا بڑا ہو. یہ ابھی میں نے بچے کی اگزامپل دی ہے، بڑے بھی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جب بڑوں کو بھی پیار نہیں مل رہا ہوتا. اب وائفس کو دیکھ لیں، ہاؤس وائفس کو دیکھ لیں، یا پھر ہسبینڈس کو دیکھ لیں، اگر انہیں بھی اٹینشن نہیں مل رہی پراپر، انہیں نہیں مل رہا کوئی سمجھنے والا، وہ ضرور باہر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کسی بھی جینڈر کی بات ہو، میل ہو یا پھر فیمیل ہو. اور یہ ہر ایج گروپ میں. اب تھوڑا اور بڑا کر لیں، ہمارے گرینڈ پیرنٹس، ہم انہیں نہیں توجہ دے رہے، ہم ان سے نہیں بات کر رہے، تو وہ کس طرح ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. ان کی اپریسیشن ہم نہیں کر رہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بے شک کرنے والی بات بھی نہ ہو، دل بڑھ جاتا ہے اگر اپریشیٹ آپ کسی بات پہ کر دیں نا کسی کو. تو ان کا کس طرح، اب ان کے ذہن میں یہ بات کہ ہم نے بچوں کو اس طرح پالا، اتنے پیار سے پالا، مگر اب یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اور وہ بچے بھی اسی بات کا رسپانس دے رہے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ بچپن میں ہوا ہوتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا کہ اگر ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں نا، تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.